نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ ابھی ایک دو دن پہلے ایک خبر سامنے آئی میرٹھ شہر کی، کہ وہاں ایک عورت نے اپنے شوہر کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کے داڑھی تھی اور بیوی کو اس کی داڑھی پسند نہیں آئی، اور اس کا جو دیور تھا جو بغیر داڑھی کا تھا اس کے ساتھ وہ فرار ہو گئی۔ ابھی 6-7 مہینہ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن بیوی کو اور عورت کو شوہر کی داڑھی پسند نہیں تھی، ان کا آپس میں جوڑ نہیں ملا، اس وجہ سے آپس میں ان کا لڑائی جھگڑا رہا کرتا تھا، اور موقع ملتے ہی بیوی دیور کے ساتھ فرار ہو گئی جس کے داڑھی نہیں تھی۔ یہ خبر آپ تک شاید پہنچ گئی ہوگی، آپ نے اس کے بارے میں سن لیا ہوگا۔ ویسے تو اس طرح کی خبریں بہت ساری آتی رہتی ہے، لیکن چونکہ یہ داڑھی کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، تو یہاں میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ماں باپ لڑکی کی شادی کرے تو اس کی رضا سے کرے، اس سے پوچھ لے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ لڑکی کا حق ہے، لڑکی کا نکاح ہونا ہے، تو اس کی مرضی اور اس کی خوشی بھی جانچنا اور جاننا ضروری ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضور جب اپنی بیٹیوں کی شادی کرتے تھے تو پہلے اپنی بیٹیوں سے پوچھ لیتے تھے کہ فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، فلاں سے نکاح ہونا ہے، کیا تم وہاں خوش ہو؟ تو اسی طرح ماں باپ کو چاہیے کہ اگر وہ لڑکی کی شادی کر رہے ہیں یا لڑکے کی شادی کر رہے ہیں تو ایک دفعہ ان سے پوچھ لو کہ تمہارا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے، وہاں نکاح ہونا ہے، یہ دیکھو اس کا فوٹو ہے، تمہیں پسند بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اکثر ماں باپ ہمارے علاقے میں اپنی انا کی خاطر، اپنی ناک کی خاطر کہ کہیں میں چھوٹا نہ ہو جاؤں، کہیں میری عزت ملیا میٹ نہ ہو جائے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کو سامنے رکھتے ہوئے نہ لڑکے سے پوچھتے ہیں نہ لڑکی سے پوچھتے ہیں، اور ان کی رضا کے بغیر، ان کے مشورے کے بغیر کہیں بھی شادی کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ گناہ ہے۔ اگر کہیں رشتہ ہوا اور لڑکی یا لڑکا وہاں راضی نہیں ہے، پھر بھی ماں باپ زبردستی نکاح کرتے ہیں، تو ماں باپ اس کے لیے گنہگار ہوں گے۔ پوچھ لینا چاہیے۔ اگر یہ میرٹھ کا جو واقعہ ہوا ہے، اگر یہاں لڑکی سے پہلے پوچھ لیا ہوتا، کیونکہ لڑکے کا بیان ہے کہ لڑکی کہا کرتی تھی، اس کی بیوی کہا کرتی تھی کہ مجھے تم پسند نہیں، تمہاری داڑھی پسند نہیں ہے، میرے ماں باپ نے تمہارے سے زبردستی میری شادی کرا دی، نکاح کرا دیا۔ تو اگر یہاں پوچھ لیتے تو شاید یہ اتنا بڑا حادثہ اور واقعہ نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، ورنہ اگر کوئی شریف گھرانے کی عورت ہے، تربیت یافتہ عورت ہے، جس کو دین سے تعلق ہے، جو شریف خاندان کی اور شریف برادری کی ہے، وہ اس طرح کی نہ تو بات کبھی کر سکتی ہے اور نہ اتنا بڑا قدم کبھی اٹھا سکتی ہے۔ بھئی ایک مسلمان ہے جو کلمہ گو ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہے، بھلا وہ داڑھی کو کیسے ناپسند کر سکتی ہے؟ وہ داڑھی کی وجہ سے اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے دیور کے ساتھ کیسے بھاگ سکتی ہے؟ تو یہ تو صاف ہے کہ لڑکی کی تربیت نہیں ہوئی، ان کے گھر کا ماحول دین دارانہ نہیں ہوگا، والدین نے اچھی تربیت نہیں کی۔ اگر تربیت کی ہوتی تو آج یہ خبر سننے کو نہیں ملتی۔ تو اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، گھر کا ماحول دیندارانہ بنائے۔ اگر پڑھے لکھے ہیں تو گھر میں کسی وقت تعلیم کا معمول بنا لو، باپ تعلیم کرے یا بیٹا تعلیم کرے یا کوئی بھی ماں تعلیم کر دے یا بہن ہی کوئی کتاب پڑھ دے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور سارے بیٹھ جائے، چاہے 10 منٹ کے لیے ہو۔ 24 گھنٹے میں 10 منٹ، 15 منٹ یا 20 منٹ
گھر میں تعلیم کا ماحول بنائیں. کوئی بھی اچھی کتاب، فضائل اعمال ہو، حیات الصحابہ ہو یا دوسری کوئی کتاب ہو، تعلیم کا اہتمام کرے. اس سے ایک تو دینداری آئے گی، بچوں کی تربیت ہوگی، گھر کے اندر خوشی ہوگی، گھر کے اندر اچھا ماحول ہوگا، پاکی صفائی ہوگی اور ایک خوبصورت پرسکون گھر کا ماحول ہوگا. بڑا فائدہ ہے گھر کے اندر تعلیم رکھنے کا. یہ جو بڑے بڑے شریف خاندان ہیں، دیندار خاندان ہیں، اور ہم سوچتے ہیں یار ہمارا گھر بھی ایسا ہو، تو ان لوگوں کے گھروں میں تعلیم کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اپنے گھروں میں بھی تعلیم کا اہتمام کرے. کوئی سی بھی کتاب پڑھ لے، اور اگر گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہ ہو تو موبائل میں کسی اچھی تقریر کو چلا دے. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں آؤ بھائی تقریر سن لو، آؤ بھائی تم بھی بیان سن لو. تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں. تھوڑی آواز سے چلا کر موبائل ایک طرف رکھ دے، لوگوں کے کانوں میں اور گھر کے افراد کے کانوں میں دین کی باتیں پڑتی رہے گی، تو اس سے بھی بڑا فرق لگے گا. تو والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش کریں. یہ اس عورت کی جو خبر آئی ہے، ظاہر ہے بالکل یہ نہ تو اس کے والدین نے اس سے پوچھ کر اس کا نکاح کیا ہوگا اور نہ اس کی تربیت ہوئی ہے اچھی. تو یہاں میں نے کچھ باتیں بتلائی ہے کہ ایک تو والدین جب لڑکے کا یا لڑکی کا نکاح کرے تو ان سے پوچھ کر کرے، ان کی اجازت لے کر کرے، ان کو بتلا کر کرے. دوسرے یہ ہے کہ ان کی تربیت کا بھی اہتمام کرے، کہ ان کو پڑھائی لکھائے، گھر پر تعلیم کا اہتمام ہو. تو اس سے بڑا فرق محسوس ہوتا ہے زندگی کے اندر، تربیت کے اندر، اور دیندارانہ مزاج بن جاتا ہے. ویسے ایک اور بات آخری بتلا دوں، شوہروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بیوی، جو لڑکی بھاگ جائے تو اس کے پیچھے مت پڑو. جو جا رہا ہے جانے دو، اور یہ اس کے لیے بھی اچھا ہے اور تمہارے لیے بھی اچھا ہے. اگر وہ واپس بھی آتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں میں معافی مانگتی ہوں، ایسا ہوتا ہے، ویسا کر لوں گی، اب نہیں کروں گی، تو جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے. جو ایک دفعہ چلی گئی ہے اس کو زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، اس کو زندگی سے نکال دو. اگر وہ واپس آ بھی گئی ہے اور ساتھ رہنے کے لیے کہہ رہی ہے تو زندگی اچھی نہیں گزرے گی. یہ بات یاد رکھو کہ جس کو باہر کے کھانے کی لت لگ جاتی ہے اس کو گھر کا کھانا اچھا نہیں لگتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو چلی گئی ہے چلی گئی ہے، نہ رپورٹ لکھواؤ، نہ مقدمہ کرو، نہ چھان بین کرو، بس قانونی طور پر کارروائی پوری کر لو کہ واپس ہمارے ساتھ نہ رہے آ کر. اچھا، شوہروں کے لیے کام آسان نہیں ہوتا، کیونکہ بیچارے شوہر بہت سارے اپنی بیویوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اگر ایک دفعہ آ گئی واپس آ کر کہنے لگے کہ میں تو ساتھ رہوں گی، میں تو دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گی، تو بیچارے شوہر محبت کے نیچے دب کر ان کو اپنا لیتے ہیں. لیکن یہ ان کی بہت بڑی بھول ہوتی ہے، بہت بڑی بھول ہوتی ہے. بھائی اگر آپ کو ان سے محبت ہے، کیوں ہے محبت؟ بچپن سے تھی؟ نہیں، رشتہ ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد محبت ہوئی ہے. تو کچھ دن پاس رہنے کی وجہ سے محبت ہو گئی ہے، تو تھوڑے دن دور رہے گی تو محبت ختم ہو جائے گی. تو تھوڑے دن اپنے آپ کو، اپنے دل پر پتھر رکھ لو، برداشت کر لو. محبت کے نیچے دب کر اور محبت کے سامنے مجبور ہو کر گھر سے جانے والی کو کبھی دوبارہ نہ اپناؤ. دوسری آئے گی، کچھ دن رہے گی، اس سے محبت ہو جائے گی. بھئی آپ کا گھر کتنا ہی گندا ہو، پرانا ہو، زیادہ اس میں خوبصورتی نہ ہو، اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آدمی کا وہاں وقت گزرا ہے. جس چیز کے ساتھ وقت گزرتا ہے اس سے لگا ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اس کی محبت کے بغیر رہ نہیں سکتے تو اس کو دوبارہ اپنا لو. دوبارہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو اس سے محبت ہے، تھوڑے دن بعد محبت نکل جائے گی، کچھ دن برداشت کر لو، اس کو جانے دو، اس کو دوبارہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے شوہروں کو کہتا ہوں کہ جو ایک دفعہ چلی گئی بس چلی گئی، اس کو چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے بچوں کے لیے بہتر ہے. ورنہ گھر جہنم بن جائے گا، بچوں کی تربیت بھی اچھی نہیں رہے گی اور تمہاری زندگی بھی خراب گزرے گی. یہ بات نوٹ کر لو. تو اپنے بچوں کا خیال رکھے، ان کو جہنم سے بچائے. جو شروع میں آیت میں نے پڑھی تھی نا، قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. اچھا، میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں، جتنی بھی اس طرح کی باتیں اور نیوز اور خبریں سوشل میڈیا پر آ رہی ہے، عام طور سے آپ غور کرنا
یہ شریف گھروں کی کوئی بھی خبر نہیں ہوتی. اس طرح کے واقعات شریف گھروں کے بہت کم ہوتے ہیں. اکثر انہی گھروں کے ہوتے ہیں جہاں دینداری نہیں ہوتی، جہاں بہت زیادہ آزادی دی جاتی ہے، جہاں کے مزاج میں بہت زیادہ آزادی ہوتی ہے، جن کے گھر میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ نہیں ہوتے. ان گھروں کی یہ خبر ہوتی ہے. غور سے سن لینا میری بات. آپ ساری خبروں کو اکٹھا کر لیں، 1 مہینے میں 2 مہینے میں جتنی خبریں آ رہی ہے، تو شریف گھروں کی خبریں بہت کم ملے گی. شریف گھروں کی اور دیندار گھروں کی بہت کم خبریں ملے گی. آپ یہ تو خبروں کی بات ہو گئی. آپ عدالت میں چلے جائیں. اگر میری بات پر یقین نہیں آ رہا ہے تو آپ عدالت میں چلے جائیں، پولیس میں، تھانے میں چلے جائیں، اور جہاں میاں بیوی کے جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کی لسٹ مانگے. تو شریف اور دیندار گھروں کی خبریں اور رپورٹ اور مقدمے آپ کو بہت کم ملیں گے. اس لیے اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش کریں اور اپنے گھر کو دیندارانہ ضرور بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق